گرد ایک بہت باریک جھلی ہوتی ہے، بہت باریک، وہ جھلی جو ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ یعنی جن کو بھی اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ اتنی بے وقت اور حقیر شے جیسے قطمیر ہے، اس کے بھی مالک نہیں، اتنا سا بھی اختیار انہیں کسی معاملے میں حاصل نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن بھی لیں بالفرض، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، نہ سنیں گے، نہ وہ قبول نہیں کر سکتے اور جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، وہ اعلان برات کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں بتائے گا تمہیں ویسا جیسا بتائے گا وہ کہ جو سب ہر شے سے باخبر ہے۔ وہ قیامت کے دن ہر چیز تمہارے سامنے لے آئے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے سامنے۔ یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے، اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے کیا؟ خالق و مخلوق، ہم سب محتاج ہیں ہر اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی حیات کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، توفیق کے اعتبار سے۔ کوئی نیک کام بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو ہم رزق وہ دے رہا ہے، مشکل کشا وہ ہے، ضروریات وہ پوری کر رہا ہے، وہ اگر نہ چاہے تو ایک لحظے کے لیے بھی ہمارا وجود یہاں پر نہ رہے۔ تو ہر اعتبار سے ہم محتاج ہیں اور سب مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے جو الغنی ہے، جسے کسی کی احتیاج نہیں، سب اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اور الحمید ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح و تحمید میں لگا ہوا ہے، کل خوبیوں کا مالک ہے اور ہر شے اپنے وجود سے اس کی خوبیوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، فنا کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے یہاں پر، اس بساط کو لپیٹ کے ایک نئی بساط پھیلا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ چیز ہرگز بھاری نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنی اپنی بوجھ کی گٹھری خود اٹھانی ہوگی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھل بوجھ والا جس کی گٹھری جو ہے بہت بھاری ہوگی، وہ کسی دوسرے کو بلائے گا إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کہ بھائی کچھ شیئر کر لو، تمہارے بوجھ ہلکے ہیں، کچھ میرے بوجھ میں سے تم بھی بٹا لو، لا يحمل منه شيء، تو اس میں ذرا بھی اس کا بوجھ بٹایا نہ جا سکے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپس میں یہ رشتہ دار ہوں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں بٹائے گا۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اے نبی آپ تو انذار کیجئے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہتے ہوں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے، یعنی آپ انذار تو فرما رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں سب کو، فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں میں کچھ خوف خدا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی تزکیہ حاصل کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، تو وہ تزکیہ حاصل کرتا ہے خود اپنے ہی فائدے کو، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتے ایک اندھا اور دوسرا وہ کہ جو بینا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں تعصبات کی، اور وہ اندھا بہرا بن کر اپنے آبائی دین کی تقلید کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے بصیرت سے نوازا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، حقیقت اس پر منکشف ہے، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور برابر نہیں اندھیرے اور نہ روشنی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، یہ متضاد چیزیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہیں وہ لوگ کہ جو زندہ ہیں اور وہ لوگ کہ جو مردہ ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔
یہ اس سے پہلے بھی مضمون آ چکا ہے کئی مقام پر، کہ اے نبی یہ جو پھر رہے ہیں ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں، یہ مردہ ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سن سکتے، ان کے اندر کی شخصیت مر چکی ہے، نہ ان کے پاس وہ آنکھیں ہیں کہ جو عبرت پذیر نگاہ ہوتی ہے دیکھ سکیں، اللہ کو پہچان سکیں، نہ وہ کان ہیں نہ وہ دل ہیں، یہ مر چکے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ ان انت الا نذیر، ہاں آپ کے ذمے صرف ہے خبردار کر دینا، آپ تو آئے ہیں نذیر بن کر، آگاہ کرنے والے، وارن کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، سچا دین دے کر، بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی نذیر نہ آیا ہو، خبردار کر دینے والا، وارن کرنے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی جھٹلایا ان لوگوں نے جو پہلے تھے، پچھلی اقوام میں جو تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے تھے ان کے پاس بھی ان کے رسول کھلی تعلیمات کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، وبالزبر وبالکتاب المنیر، اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ۔ ثم اخذت الذین کفروا، لیکن پھر کیا ہوا؟ رسول تو آئے، نشانیاں بھی لائے، صحیفے بھی لائے، اللہ کی کتاب بھی ساتھ لائے، لیکن قوم مان کے نہیں دی۔ ہم بہت سے رسولوں کے احوال پڑھ چکے ہیں کہ رسولوں نے جو ہے جھٹلایا، ساری عمر دعوت دیتے رہے رسول، لیکن قوم نے کان نہیں دھرا، بس گنتی کے چندوں کی ایمان لائے۔ تو پھر کیا ہوا اس قوم کا انجام؟ ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا۔ فکیف کان نکیر، تو پھر دیکھو کیسا ہوا میرا وہ عذاب اور میری وہ پکڑ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو نازل کرتا ہے بلندی سے پانی کو، بارش برساتا ہے۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم نکالتے ہیں طرح طرح کے میوے، مختلفا الوانها، مختلف رنگ ہیں ان کے، رنگا رنگ میوے ہیں، پھل ہیں، مختلف رنگ، مختلف شکلیں، مختلف ذائقے۔ ومن الجبال جدد بیض، اور پہاڑوں میں بھی ہیں کچھ بیض وحمر، سفید اور سرخ دھاری والے پہاڑ ہیں۔ مختلف الوانها، اور ان کے بھی رنگ، پہاڑوں کے اندر بھی رنگ مختلف ہیں۔ وغرابیب سود، اور وہ بھی ہیں جو کالے بجھنگ ہیں۔ یہ شیڈز جو ہیں پہاڑوں میں بھی ملتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ اس طرف چلے جائیں جو اصل ماؤنٹین ایریا ہے ہمارے پاس پاکستان میں ہے، یہ گلگت سائٹ، یہ اس سے بیونڈ کاغان وغیرہ سے بیونڈ جو ہے، یہاں پر جو پہاڑ ہیں ان میں بہت مختلف شیڈز آپ کو نظر آتے ہیں، اور قدرت کے نمونے واقعتاً آنکھیں کھلتی ہیں آدمی کی کہ کیا قدرت ہے، کیا خلاقی ہے۔ تو سفید بھی ہیں اور سرخ بھی ہیں اور کالے بجھنگ بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اسی طرح انسانوں میں سے بھی اور جانوروں میں بھی اور چوپایوں میں، مویشیوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ یہ رنگا رنگی ہے، وہ کلمومی ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس کی خلاقی کے مظاہر ہیں۔ کذالک، اسی طرح ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہی کہ جو صاحب علم ہیں۔ جو جتنا زیادہ صاحب علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو خلاقی ہے، اس کی اوصاف ہے، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا ہے، وہ اتنا اس پر زیادہ منکشف ہوگا، اس کی عظمت اتنی ہی اس کے دل پر اس کا نقش قائم ہوگا۔ اور اگر وہ واقعتاً صاحب علم ہے اور ایمان اور عمل صالح پر چل رہا ہے تو وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب۔ اب یہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، خفیہ طور پر بھی اور علن اعلان بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹے کا کوئی امکان نہیں ہے، جس میں کساد بازاری نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے دے ان کا اجر، بھرپور اجر عطا فرمائے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید نوازے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ ایسے بندوں کے حق میں غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، شکور ہے، بہت قدردان ہے۔
اللہ کے وفادار بن جاؤ.